شاہزیب صاحب عدم اعتماد جج صاحبان پر، یہ میں لفظ اسے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ جو بحث ہے وہ یہی ہے، اور ابھی جو پریس کانفرنس ہو رہی تھی اس میں بھی یہی کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، ہمیں امید نہیں ہے انصاف کی اس بینچ سے. کیا مسلم لیگ نون کے وکلاء نے، شجاعت صاحب کے وکیل نے، کسی ایک نے بھی کلیئرلی ان ایکویکل سٹیٹمنٹ آج دیے کہ ہمیں اس بینچ پر اعتماد نہیں ہے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو طریقہ اپنایا گیا عرفان قادر صاحب کی جانب سے وہ ایک بڑا مہذب طریقہ تھا، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اگر انہوں نے کہہ دیا کہ بڑا بینچ بنا دے تاکہ تاثر زائل ہو جائے کسی باعث کا؟ دیکھیں پھر باہر بھی یہی ہونا چاہیے تھا. پھر آپ پریس کانفرنس میں تو بہت ڈائریکٹ بات کر رہے تھے، آپ ججز کے حوالے سے بھی یہ کہہ رہے تھے، اعجاز الحسن صاحب کے حوالے سے بھی جو بات کر رہے ہیں. اگر ڈیسنٹ طریقہ کورٹ کے اندر ہے تو پھر باہر بھی کر لیں، کیونکہ کورٹ کے اندر ہی کہا جاتا ہے. مجھے آپ خود وکیل ہیں، آپ بتاتے ہیں کہ جی آپ پر ہمیں اعتراض ہے. جیسے اسپائی عیسیٰ صاحب ہے، تو میں بات کر رہا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہر معاملے میں نظر آتا ہے کہ بہت ہی لیٹ بیک ہیں یا لیٹ ہیں. اسپائی عیسیٰ صاحب ہی سے سبق سیکھیں. جب انہیں جس جج کے اوپر اعتراض تھا وہ اپنے مقدمے میں ٹائم پر وقت پر سوالات اٹھاتے رہے جب تک ان کے ججمنٹ کا فیصلہ نہیں آیا، چاہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ہو. اگر وہ نہ رہتے تو کس نے جلدی چیف جسٹس بن جانا تھا، اس پر انہوں نے اعتراض اٹھایا. کون ان کے خلاف بائیس ہو سکتا تھا، کون فیصلہ. انہوں نے اپنے وقت پر اپنے کیس کے حساب سے بالکل صحیح طور پر اس کو ڈیل کیا اور میک شور کیا کہ کہیں بھی ان کے خلاف جو بائیسنس پائی جاتی ہے یا جس طریقے سے ان کا جو کیس تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں وہ پہلے ٹیک اپ کر لیا گیا تھا اور باقی ریفرنسز کو چھوڑ کے، تو انہوں نے ایک ایک قدم پر اپنا کیس لڑا اور فرنٹ فٹ پر آ کر لڑا. اب اگر نون لیگ کو دیر سے خیال آیا، وہ بھی ایسا ہے کہ پریس کانفرنس اور میڈیا پہ جا کے تو آپ نے بتانا ہے، وہاں جا کے آپ نے ڈائریکٹلی بات نہیں کرنی ہے، بہت ڈپلومیسی سے کام لینا ہے. تو ایک الگ بات ہے. مگر جو تحریک انصاف کا معاملہ ہے، دیکھیں یہ جو بات ہو رہی تھی کہ جو آج کیا گیا ہے، عمران خان صاحب کے جتنے بھی بینچز بنے ہیں ماضی میں، چاہے وہ نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے کا ہو، اس میں ججز موجود تھے یہی. پھر جب فیصلہ آیا ان کی لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کا، اس میں بھی ججز موجود تھے یہی. ان کو جب آیا کہ عمران خان صاحب صادق اور امین ہیں، اس میں بھی ان میں سے ججز موجود تھے. جب عمران خان صاحب کی بنی گالہ کو ریگولرائز کرانے کا آیا، اس میں بھی ان میں سے ججز موجود تھے. جب فیصلہ آیا گرینڈ حیات ون کا، اس میں بھی یہی ججز موجود تھے. اور جب گجر نالے کے اوپر سے تجاوزات ہٹانے کا فیصلہ آیا، اس میں بھی یہ ججز موجود تھے. تو عمران خان صاحب کے خلاف صرف ایک ہی فیصلہ آیا جس پر انہوں نے پھر دیکھا آپ نے کیا کیا جلسوں میں، اور وہ فیصلہ تھا جس میں ظاہر ہے یہ ججز موجود تھے، جس میں انہوں نے پارلیمنٹ کو بھی اپنے ساتھ ساتھ گھر بھیج دیا تھا. تو عمران خان صاحب کے خلاف جب ایک فیصلہ آیا تو انہوں نے اپنی تقاریر میں کیا کیا، ان ججز کے خلاف ٹرینڈ کیا چلے، اور جو تحریک انصاف کے پروٹیسٹ ہوتے تھے انہی ججز کی 5 رکنی بینچ کی تصویر لگا کے ان کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا، یہ بھی سب کو یاد ہے. تو تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے خلاف تو ایک ہی فیصلہ آیا، انہوں نے ججز کے ساتھ جو کیا اور اپنی تقاریر میں جس طریقے سے جوڈیشری کو ایک متنازع بنایا، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. انہوں نے تو شدید تنقید کی، حالانکہ سارے فیصلے تقریباً ان کے حق میں اور ان کے مخالفین کے خلاف آتے رہے تھے ان ججز پر جن پر آج پی ڈی ایم کی اعتراض کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے. تو خان صاحب کے لیے اگر الگ اسٹینڈرڈ ہے جس کا اپوزیشن کہہ رہی ہے، تو وہ جو تاثر ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف آج اپوزیشن بول رہی ہے، لیٹ بول رہی ہے. وہ کورٹ رپورٹرز اور بہت ہی معتبر کورٹ رپورٹرز وہ بہت عرصے سے یہ بات کرتے آئے ہیں. آپ دیکھ لیجیے جو بھی مقدمہ آتا ہے پہلے سے بتاتے ہیں کہ جی اب یہ بینچ بنے گا، پھر یہ فیصلہ آئے گا، پھر یہ سماعت ہوگی، سب چیزیں بتاتے جاتے ہیں. تو کورٹ نے کانفیڈنس تو خود بحال کرنا ہے. آج مطالبہ کیا تھا؟ مطالبہ یہ تھا کہ کورٹ اپنے ایک فل کورٹ بنائے اور ہم وہ قبول کر لیں گے فیصلہ. اس فل کورٹ میں کیا تھا کہ جی آپ کے جو اپنے فیصلے ہیں اس میں آپ اپنے ساتھی ججز کو بھی شامل کر لیجئے. تو آج تاثر کیا گیا ہے کہ 3 رکنی بینچ ہی اگر کل سنے گا اور ملک کی ساری جو اپوزیشن قیادت ہے اور جو حکومتی قیادت ہے وہ مل کے آپ سے کہہ رہی تھی، اس میں اتنی ساری پارٹیز ہیں جن کا 60% ووٹ ہے، کہ کیا جو پھر سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اپنے ساتھی ججز پہ بھروسہ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے یہ فل کورٹ نہیں بنایا گیا. یہ بہت سارے سوالات ہیں. بہرحال جتنا یہ لیٹ ہوئے ہیں پتہ نہیں پی ڈی ایم کو اس کا کتنا فائدہ ہوگا، کیونکہ بہرحال بینچز تو بنیں گے، فیصلے بھی آئیں گے. کس کس کا بائیکاٹ کریں گے؟